وہ صدر تھے وہ شاہ تھے بلند پایا گاہ تھے فراز چرخ فضل پر وہ فخر مہر و ماہ تھے وہ اپنے فقر زہد میں اعلیٰ کی جلوہ گاہ تھے وہ اپنے دم سے علم و فن کی جنت نگاہ تھے خدا کی قدرتوں کے ایک معتبر گواہ تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن پروگرام میں ہم آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ موت اس کی ہے جس کا زمانہ کرے افسوس، موت اس کی ہے جس کا زمانہ کرے افسوس۔ یوں تو دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ناظرین، دنیا میں روزانہ کروڑوں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے جانے کے بعد جن کی یادیں ہمیں تڑپاتی ہیں، ان کی یاد برابر آتی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایسے کارنامے، ایسی خدمات انہوں نے انجام دیے ہیں جو نسل در نسل ان سے متاثر ہوتی رہتی ہے۔ اور آج انجمن پروگرام میں ایک ایسی ہی شخصیت کا ذکر ہم کریں گے کہ جن کے انتقال کے سالوں سال بعد بھی ان کی یادیں، ان کی خدمات، ان کے کارنامے کاغذوں کے سفینوں میں رہتے ہوئے انسانیت یعنی ہیومینٹی کے سینوں کو بھی مسلسل حرارت ایمانی دے کر اپنی عظمت منوا رہی ہے۔ جہاں ناظرین، جس شخصیت کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے، آپ ہیں فقیہ الامت، صدر العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر، فخر المدرسین و محققین، حضرت سید شاہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں آپ کو پہلے سے ہی اشارہ کر دوں ناظرین کہ پہلی مرتبہ کے لیے انجمن پروگرام میں ہم اس عظیم شخصیت کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ حضرت قبلہ مجاہد ختم نبوت، قائد اہل سنت، امام الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات بھی ہے۔ اور آج اس عظیم المرتبت، اس جلیل القدر شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے ہماری خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اسی خاندان کے دو فرزند ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، جو رشتے میں آپ ان کے نانا لگتے ہیں۔ میری مراد سب سے پہلے ہے مولانا سید قطب الدین برکاتی دامت برکاتہم عالیہ سے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہوں گے مولانا سید غلام محی الدین قادری، جو آفتاب اسلام مسجد کے خطیب و امام بھی ہیں۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس عظیم شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے آپ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ بس یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو باتیں بھی آپ بتائیں گے ان پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو، ہمارے تمام ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہم انجمن پروگرام ہے، اس عظیم شخصیت صدر العلماء کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً 40-45 منٹ کا جو مقررہ وقت ہوتا ہے اس پروگرام کے لیے، تو صدر العلماء کے بارے میں
ان کی خدمات، ان کے کارناموں کے بارے میں ذکر کرنا، بات کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ قطرے کا برابر بھی نہیں ہوگا یہ. مگر ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ ہمارے ناظرین اس عظیم شخصیت سے متعارف ہوں، یعنی کہ ان کے بارے میں جانیں اور ان کے حالات زندگی، ان کی تعلیم و تربیت، ان کے اساتذہ کرام، ان کے شاگرد اور ان کی جو کتابیں ہیں اس بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے میں مخاطب رہوں گا حضرت مولانا سید قطب الدین برکاتی دامت برکاتہم عالیہ سے، اور میری گزارش ہے کہ سید غلام صاحب بھی آپ اس میں شامل ہوں. جب بھی آپ ضرور محسوس کریں کہ کچھ اضافہ کرنا ہے تو آپ بے جھجک اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. حضرت قبلہ، سب سے پہلے تو صدر العلماء کا جو خاندانی پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی حمدا لمن اسمہ اعرف المعارف، والصلاة والسلام علی نبیہ مصدر العلوم والعواطف، وعلی آلہ واصحابہ الذین هم ہدایۃ النحو بطرائف، ما دام کتب النحو تقرأ ویکتب الصحائف. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صدر العلماء امام النحو حضرت علامہ مفتی سید غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات محتاج تعارف نہیں. جی بالکل بالکل یقیناً. آپ کا خاندان ایک عظیم الشان خاندان تھا. شرافت و نجابت، طہارت و پاکیزگی اور علوم و فنون ماشاءاللہ کے حوالے سے الحمدللہ یہ خاندان اور اس کی دو عظیم شخصیات بہت معروف تھیں، مقبول تھیں، متاثر کن تھیں، جس میں حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جد امجد استاذ المشائخ امام نحو و صرف حضرت علامہ مولانا حکیم سید سخاوت حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی بہت ممتاز، معروف، مقبول شخصیت رہے. ماشاءاللہ. آپ اپنے دور میں صرف و نحو کے امام مانے جاتے تھے. 1240 ہجری 1824 عیسوی میں آپ کی ولادت پاک ہوئی اچھا ماشاءاللہ. سہسوان میں، اور اس کے بعد علوم و فنون آپ نے حاصل فرمائے. وحید عصر استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصنف علم الصیغہ، جن کی کتاب درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے اور بہت معروف و مقبول اور مشہور کتاب ہے علم الصیغہ. اس کے مصنف حضرت علامہ مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال 1279 ہجری میں ہوا. ان سے آپ نے بریلی شریف کے زمانے قیام میں علم دین حاصل کیا. اس کے بعد حضرت استاذ المشائخ علامہ حکیم سید سخاوت حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی شریف کی سرزمین پر تشریف لے گئے درس و تدریس کے لیے. اس زمانے میں وہاں پر مدرسہ مصباح التہذیب نام کا ایک ادارہ قائم تھا. یہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے بالکل کہہ لیجیے بچپنے کی بات ہے. جب تقریباً وہ سن کیا ہوگا حضرت اس وقت؟ وہ سمجھ لیجیے آپ کے 1289 ہجری کی وہ سن تھی. ماشاءاللہ. جی 1289 ہجری کی وہ سن تھی جب حضرت استاذ المشائخ علامہ حکیم سید سخاوت حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلایا گیا. مدرسہ مصباح التہذیب جو بریلی شریف میں قائم تھا، اس کی تعلیم تدریس کے لیے بلایا گیا حضرت کو. اس کے بعد پھر جب حضرت نے وہاں تدریس فرمائی اور اہل سنت والجماعت کے عقائد، معاملات تھے، اہل سنت والجماعت کے جو مسائل تھے ان کی تفہیم آپ نے فرمائی، تدریس فرمائی طلباء کو. اور جب وہاں سے اختلاف پیدا ہوا تو پھر حضرت علامہ حکیم سید سخاوت حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاذ المشائخ کو وہاں سے حکم موقوفی ہوا اور
حضرت امام المتکلمین والد ماجد اعلیٰ حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مدرسے اہل سنت کے لیے آپ کو منتخب فرما لیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور آپ حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے میں مدرس اول کے عہدے پر فائز ہوئے اور آپ نے وہاں پر درس و تدریس کی خدمات انجام دی. خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولانا عبدالسلام جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو آپ نے ایک مکتوب ارسال کیا تھا اعلیٰ حضرت نے اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا حکیم سید سخاوت حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے یہاں کے ایک مستقل مستقیم اور جلیل القدر سنی عالم دین تھے. سبحان اللہ. اور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے والد ماجد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ہمارے یہاں پر ممتاز مدرسین میں صدر المدرسین کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ حضور صدر علماء نے اپنی کتاب بشیر القاری شرح صحیح البخاری میں لکھا ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت علامہ حکیم سید سخاوت حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ مقام تھا. آپ ان علماء میں سے تھے کہ جن کی زیارت کو حدیث پاک میں عبادت قرار دیا گیا. سبحان اللہ. ان علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا، یعنی عالم بعمل تھے. اور صدر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جب میرے دادا کا ذکر ہوتا تو اعلیٰ حضرت تعظیم اور محبت سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ابھی تو بہت بڑی سند ہے ایک طرح سے. جی بہت بڑی سند ہے. اچھا حضرت قبلہ صدر العلماء کی پیدائش کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں گے. آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ کیونکہ ان کے والد کا دور تو آپ بتا رہے ہیں تقریباً 1200 کچھ اس طرح کا تھا. تو جب آپ کی پیدائش کے بارے میں کیا ہے؟ جی حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش بہت مشہور جگہ ہے ہندوستان میں جو علمی حوالے سے پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے، جس کو علی گڑھ کہا جاتا ہے، جہاں مسلم یونیورسٹی بھی ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. وہیں پر ایک قصبہ ہے دادو، ایک ٹاؤن، ایک چھوٹا اولڈ ٹاؤن ہے بہت. وہاں پر حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت مبارکہ ہوئی. سبحان اللہ. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نصیبہ بلند آپ کا فرمایا تھا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی اور 11 رمضان شریف کو ولادت ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 11 رمضان المبارک کو 11ویں شریف کی اس نسبت کا پس منظر بھی بہت خوب ہے. جی بڑا پیارا ہے. آپ کے والد گرامی کے یہاں یکے بعد دیگرے 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں. آپ نے خود بھی اس کو ذکر کیا ہے، لکھا ہے بشیر القاری میں. تو آپ چاہتے تھے کہ کوئی نرینہ اولاد ہو، کوئی فرزند ہو، جانشین ہو، جس سے نسل چلے. تو آپ کے والد صاحب ہر مہینے آپ کے والد صاحب حضرت علامہ سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو جامع مسجد کے خطیب و امام تھے، تو ہر مہینے آپ 11ویں شریف کیا کرتے تھے، فاتحہ دلایا کرتے تھے. گھر میں ایک بھینس پال رکھی تھی، اس کے دودھ سے کھیر بنتی اور پھر 11ویں شریف کی فاتحہ میں جو ہے اس کھیر کو رکھا جاتا اور بانٹا جاتا. تو آپ نے یہ دل میں سوچا کہ اب کے سے اگر میری آرزو برائی اور فرزند میرے یہاں ہوا تو بہت بھاری 11ویں شریف کروں گا. تو یہ آپ نے دل ہی میں نیت کی تھی. رات میں جب سوئے تو خواب میں ایک بزرگ نے تشریف لا کر بشارت دی کہ مبارک ہو تمہارے اب کی بار بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام غلام جیلانی رکھنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت کے یہاں 11 رمضان 1900 سن عیسوی جو ہے حضرت کا 1900 کی صدی شروع ہو رہی تھی، حضرت کی ولادت ہوئی اور نام غلام جیلانی رکھا اور 11ویں شریف بڑی دھوم دھام سے کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت قبلہ مولانا صدر العلماء جس دور میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، ذرا ہم ناظرین کو یہ بتائیں کہ وہ دور کیسا دور تھا اس وقت. ظاہر سی بات ہے ہندوستان میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی انگریزوں کے یعنی کہ قبضے میں تو نہیں گئے، یعنی کہ انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت. تو وہ دور کیسا دور تھا؟ جس زمانے میں حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی، جی اس وقت ایک نئی صدی شروع ہو رہی تھی، ایک نئی صدی کا آغاز ہو رہا تھا 1900 کا. 1900. اور وہ زمانہ الحمدللہ علماء اور فضلاء کے اعتبار سے
علم و فضل کے اعتبار سے بہت ہی سنہرا دور تھا، عہد زری تھا، بابرکت زمانہ تھا۔ اس زمانے میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باحیات تھے۔ آپ کے خلفائے کرام صدر الشریعہ صدر الافاضل مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مبلغ اسلام، اور پھر حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارد گرد علماء اور فضلاء کا جنب غفیر، خیر آباد شریف کا خانوادہ، پھر بریلی شریف کا خانوادہ، اور پھر کچھوچا مقدسہ میں طریقت اور تصوف کے حوالے سے حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی عظیم شخصیت جنہیں ہم عہد زری تھا، یعنی وہ دور شریعت و طریقت کا جامع ترین دور تھا۔ سبحان اللہ۔ دونوں سمندر موجیں مار رہے تھے، شریعت کے بھی، ادھر اعلیٰ حضرت ہیں، ادھر اشرفی میاں ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کمال دیکھیں آپ، میرے خیال سے آپ آگے سوال کریں گے بیعت کے حوالے سے، میں تھوڑا سا ضمناً ذکر کر دوں کہ ایسی محبتوں کا دور تھا وہ کہ حضور صدر علماء کے پیر و مرشد حضرت شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت سید علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور صدر علماء آپ سے بیعت ہوئے، آپ ہی کے مرید تھے۔ کمال یہ ہے کہ آپ جس جگہ مرید ہوئے وہ جگہ بریلی شریف، اور عرس اعلیٰ حضرت کا موقع، اور 1922 میں آپ بیعت ہوئے، اور پھر اس کے 10 سال بعد 1932 میں اجمیر شریف میں حضرت کو خلافت حاصل ہوئی حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور آپ نے ایک کلاه جسے ٹوپی کہتے ہیں، فارسی میں کلاه کہتے ہیں، استعمالی جبہ عطا فرمایا، جو بعد میں آپ نے وصیت کر دی کہ جو میرے پیر و مرشد نے مجھے تبرکات و ملبوسات عطا فرمائے ہیں یہ میرے کفن میں رکھ دیے جائیں، کہ بزرگوں کے ملبوسات کو کفن میں شامل کرنا مسنون ہے۔ تو ایسے جید علماء اور ایسے جید مشائخ، ایسی محبتوں کا دور کہ جہاں پر سوائے محبتوں کے، سوائے علم کے، سوائے طریقت و معرفت کے کچھ نہ تھا۔ یہ وہ دور تھا، ایک وہ دور تھا، اور آج ایک یہ دور ہے۔ برکیف دینی تعلیمات کی طرف آتے ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے دینی تعلیم جو ہے کہاں سے حاصل کی، اور آپ کے معروف اساتذہ میں کون شامل ہیں؟ جی، حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ام مکرم تھے حضرت مولانا سید غلام قطب الدین برہمچاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو خود بھی ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ ٹھیک، انہوں نے حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انجمن اہل سنت، جو آج جامعہ نعیمیہ کے نام سے مراد آباد میں مشہور ادارہ ہے، معروف ہے، بہت معروف ہے، جی، وہاں پر آپ کو داخل کرایا، اور آپ نے وہاں پر حضور صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علوم دینیہ کی تحصیل فرمائی، اور چونکہ وہ دور جو تھا تبلیغ کا دور تھا، اور حضور صدر الافاضل کی تبلیغی خدمات بہت زیادہ تھیں، وسیع تھیں، اس وجہ سے حضور صدر الافاضل کے حکم سے آپ اجمیر مقدس دارالعلوم معینیہ عثمانیہ میں حاضر ہوئے، اور 9 سال تک حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی مصنف بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علوم دینیہ کی تحصیل فرمائی، اور اس کے بعد پھر جب 1351 ہجری میں حضور صدر الشریعہ دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف تشریف لائے، تو آپ بھی استاذ مکرم کی معیت میں بریلی شریف حاضر ہوئے، اور 1 سال کا دورہ مکمل کر کے، دورہ حدیث مکمل کر کے، وہیں پر آپ کی دستار بندی ہوئی دارالعلوم منظر اسلام میں، اور آپ فارغ التحصیل ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ تو فارغ التحصیل کے بعد حضرت قبلہ کہاں پر، یعنی کہ بحیثیت ایک استاد، کہاں پر آپ نے دینی خدمات انجام دینا آپ نے شروع؟ جی کس دارالعلوم میں، کس ادارے میں؟ جی، سب سے پہلے حضرت استاذ العلماء حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، اور حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو دارالعلوم محمدیہ جائس ضلع رائے بریلی بھیجا تدریس کے لیے سب سے پہلے، جی، جائس کی سرزمین پر۔ وہاں پر آپ نے تدریس فرمائی، تقریباً 1 ڈیڑھ سال وہاں قیام رہا۔ اس کے بعد
پھر وہاں سے دارالعلوم عظمت نشان کرنال جو ہریانہ میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک دارالعلوم تھا، وہاں پر آپ نے تدریس فرمائی۔ پھر دارالعلوم احسن المدارس کانپور میں آپ تشریف لے گئے، وہاں تدریس فرمائی، اور پھر وہاں سے 1935 عیسوی میں مدرسہ اسلامی عربی اندرکوٹ میرٹھ میں آپ تشریف لے گئے، اور قریباً 42 سال تک وہاں پر مسلسل تدریس فرماتے رہے، یہاں تک کہ وہیں پر حضرت کا وصال ہو گیا۔ ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ جن جن جگہوں میں صدر العلماء نے خدمت انجام دی ہے، فہرست بہت طویل ہے، اختصار سے ہم کام لے رہے ہیں۔ جی جی جی۔ میں آپ لوگوں سے اب ایک اہم سوال کرنا چاہوں گا، اور اس کا تعلق جو انٹروڈکشن میں نے کیا تھا اس سے عموماً ہوگا کہ صدر العلماء کے ظاہر سے بات ہے، جس طرح کہ آپ کے مختلف اساتذہ رہے ہیں تو مختلف شاگرد بھی ہوں گے، تو مختصراً ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ان کے عزیز شاگردوں میں سے وہ کون سے ایسے شاگرد ہوئے اور جن سے آج بھی ایک پورا عالم استفادہ کر رہا ہے۔ حضرت کے ان مشہور شاگردوں میں ایک ہیں جلالت العلم حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز مراد آبادی، ماشاءاللہ، بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، اور دوسرے حضرت کے شاگرد ہیں حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے نزہۃ القاری بخاری شریف کی شرح اردو زبان میں تحریر فرمائی مکمل۔ سبحان اللہ۔ تیسرے حضرت کے شاگرد ہیں حضرت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم اشرف اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو خانقاہ اشرفیہ جائز کے سجادہ نشین تھے۔ اور ایک ہیں حضور خطیب اعظم حضرت علامہ مولانا سید محمد کلیم اشرف اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر ایک ہیں حضور ریحان ملت نبی اعلیٰ حضرت علامہ ریحان رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا توصیف رضا خان دامت برکاتہم العالیہ، وہ حضرت کے شاگرد ہیں۔ اور ہماری جماعت میں خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں الحمدللہ۔ اور سب سے نمایاں شخصیت جنہوں نے تقریباً 7 سال مسلسل حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض حاصل کیا، علم حاصل کیا، 7 سال، 7 سال، منہاج العربیہ جو عربی کی ابتدائی کتاب ہے، یعنی ابتدائی جماعت میں پڑھائی جاتی ہے، وہاں سے لے کر بخاری تک مسلسل 7 ایئرس تک پورا کورس درس نظامی کا۔ وہ شخصیت کون ہے؟ وہ ہیں حضور قائد اہل سنت، شہزادہ مبلغ اسلام، قائد ملت اسلامیہ، قائد انقلاب حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری الشاہ احمد نورانی صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جنہوں نے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر بے شمار مساجد اور مدارس اور مراکز اسلام کی بنیاد ڈالی، ورلڈ اسلامک مشن کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں فیض حاصل کیا، اور یہ ساری صلاحیتیں اور یہ ساری جو خدمات آپ کی رہیں بارگاہ صدر العلماء سے، ان سب خدمات کا شعور آپ کو عطا ہوا، اور حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو افتاء کی بھی مشق کرائی، سبحان اللہ، افتاء کی بھی مشق کرائی، اور آپ کو الحمدللہ مکمل درس نظامی اور مفتیت کا کورس بارگاہ صدر العلماء سے آپ نے کیا۔ خود آپ فرماتے ہیں اپنے فتاویٰ میں، اپنے خطبات میں، ایک جگہ آپ پاکستان میں کراچی کے اندر تقریر فرما رہے تھے، تو وہاں آپ نے فرمایا کہ حضرات گرامی، میں حضور صدر الشریعہ کے ایک بہت محبوب شاگرد ہیں حضرت قبلہ صدر العلماء علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ قائد اہل سنت کے الفاظ ہیں، جو میرٹھ شہر میں شیخ الحدیث تھے، اور بعد میں آپ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استاذ مکرم کے مزار مبارک پر رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی بارگاہ میں فتاوی نویسی کی مشق کر رہا تھا، فتویٰ سیکھ رہا تھا، لکھ رہا تھا، تو فتاوی رضویہ کو سمجھنے کے لیے کئی مرتبہ استاذ گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑا، حضور صدر العلماء کی بارگاہ میں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر فتاوی رضویہ کو سمجھنا ہے تو دوبارہ سے درس نظامی پڑھیے، الحمدللہ۔ حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قائد اہل سنت کا عالم یہ تھا کہ جب
حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاذ مکرم کا ذکر سنتے تھے تو فرط عقیدت سے آپ کی چشم مبارک نم ہو جایا کرتی تھی جی، اور آنسوؤں کا سیل روا آنکھوں سے جاری ہو جاتا تھا قائد اہل سنت کے۔ یہ ایک استاد اور ایک شاگرد کا جو تعلق ہے، کہ جو محبت ہے، کا جو انس ہے، یہ سے ظاہر ہے، اس سے ظاہر ہے۔ صدر العلماء سے کے متعلق الحمدللہ جتنے بھی نام حضرت قبلہ نے ابھی لیے ہیں، ان تمام تو نہیں مگر ان میں سے بیشتر جو ہے انہوں نے جو اپنے تاثرات انہوں نے صدر العلماء کے بارے میں انہوں نے پیش کیے ہیں، میں چاہوں گا کہ مختصراً وہ تاثرات، وہ ریاکشنز، وہ جو ان کے تاثرات ہیں، ہم اپنے ناظرین کو پیش کریں۔ آئیے ایک ساتھ ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ تاثرات جو ان کے عزیز شاگرد بھی رہے ہیں اور جو ان کے عزیز رفقا بھی رہے ہیں، ان تمام لوگوں نے صدر العلماء کے بارے میں جو تاثرات پیش کیے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آئیے ناظرین ہم ایک ساتھ ان تاثرات پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور ملتے ہیں فوراً اس وقفے کے بعد۔ مخالفوں کے شہر میں وہ ایک مرد فرد تھے، کوئی نہ لب ہلا سکا، وہ ایسے شیر مرد تھے۔ مخالفوں کے شہر میں وہ ایک مرد فرد تھے، کوئی نہ لب ہلا سکا، وہ ایسے شیر مرد تھے۔ معاندان راہ حق کے حال گرد برد تھے، وہ صاحب جہاد تھے، وہ ماہر نبرد تھے، وہ حامیان حق کے میر لشکر و سپاہ تھے۔ صدر العلماء کی مایہ ناز تصنیف بشیر القاری سے متعلق حضرت علامہ مفتی شریف الحق نے فرمایا: الفاظ حدیث کی صرفی، لغوی تحقیق، جملوں کی نحوی ترکیب اور معنی و بیان و بدی کی تکنیک کے ساتھ ساتھ معنی حدیث کی ہر پہلو ایسی جامع کامل بحث ہے کہ جسے دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کم ترک الاولون للآخرین، جس کا ایک مطلب ہے پہلے والوں نے بعد والوں کے لیے بہت علمی ذخیرہ چھوڑا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ محمد مدنی میاں کے لیے حضرت صدر العلماء کی تصانیف کو دیکھ کر آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو صدر العلماء کہنے والے اور ماننے والے حق بجانب تھے، اور ان کو صدر العلماء کہنے والے کوئی چھوٹے موٹے لوگ بھی نہیں تھے۔ نبی رہے اعلیٰ حضرت مولانا توصیف رضا خان کے لیے یوں تو حضرت قبلہ صدر العلماء میرے استاد بھی تھے اور دادا استاد بھی، اور اسی مناسبت سے وہ استاد اور دادا ہی کی طرح شفقت بھی فرماتے تھے، البتہ پڑھائی کے معاملے میں بہت سختی کرتے تھے، ہر روز سبق سنتے تھے اور کسی بھی طرح کی کوتاہی پر سرزنش بھی کرتے یعنی ڈانٹتے۔ غازی ملت سید شاہ محمد ہاشمی میاں کہتے ہیں، صدر العلماء کے علم و فضل اور تقوی و طہارت کے ساتھ ساتھ ان کی سادہ زندگی دیکھنے کو ملی، اور ان کا ایک ارشاد جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی وہ یہ تھا: سید صاحب، جس بندے نے قلت، علت اور ذلت کا مزہ نہ چکھا وہ مردود ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد شمیم اشرف اظہری نے امتحان کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ ممتحن یعنی ایگزامینر صدر العلماء ہی تھے۔ جب فقیر یعنی مولانا شمیم کا نمبر آیا تو حضرت نے فرمایا کہ آپ سے عربی ادب کے تعلق سے سوالات ہوں گے۔ امتحان ختم ہوا، آپ اسناد پر دستخط اب اسناد پر حضرت دستخط کرنے لگے اور مختلف عبارتیں تحریر فرمائیں، اور فقیر کی سند پر حضرت یعنی مولانا سید غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا: حق بحقدار رسید، پھر دستخط فرمائے۔ حضرت علامہ مفتی عبد المنان اعظمی کہتے ہیں،
لگ بھگ 62-63 سال تک کی عمر حضرت صدر العلماء نے اپنی تعلیم میں صرف کیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے حصول علم کی راہ میں کبھی بھی وقت کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت علامہ شاہ تحسین رضا خان کہتے ہیں، آپ کی پوری حیات مبارکہ درس و تدریس کے لیے وقف رہی۔ مرکز اہل سنت دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے 1352 ہجری میں فراغت کے بعد مسند تدریس کو زینت بخشی اور آخر عمر تک اس مسند پر متمکن رہ کر علم و دانش کی گوہر لٹاتے رہے۔ قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی میرٹھی کہتے ہیں، ان سے یعنی صدر العلماء سے 6-7 سال تک میں نے پڑھا۔ جب میں مدرسہ اسلامیہ عربیہ میرٹھ سے فارغ ہوا تو میں استاد گرامی حضرت قبلہ صدر العلماء مولانا سید غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فتویٰ نویسی پر مقرر فرمایا۔ صاحب قلم بھی تھے وہ، مالک سخن بھی تھے وہ، اپنی درس گاہ میں حکیم علم و فن بھی تھے۔ غریب طالبان دی پہ فضل ظلم نن بھی تھے وہ، عارفوں کی انجمن کی شمع انجمن بھی تھے۔ فقیروں کے فقیر اور شاہوں کے بادشاہ تھے۔ ناظرین، ایک بار پھر انجمن پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم ہیں۔ ابھی آپ صدر العلماء کے اساتذہ، ان کے رفقا، ان کے چاہنے والوں کے تاثرات مختصراً ابھی آپ دیکھ رہے تھے۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کو ہم جائے رکھتے ہیں۔ حضرت قبلہ ہمیں یہ بتائیں کہ البتہ دینی خدمات فروغ دین کے لیے عموماً 3 ذرائع جو ہوتے ہیں عام طور پر، ایک تو ہے تحریر، ایک ہے تقریر اور ہے درس و تدریس۔ مگر جب صدر العلماء کے یہاں جب نظر جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صدر العلماء نے گویا کہ تینوں سے کام لیا ہے۔ ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے 3 شعبے بڑے مشہور ہیں، بے شک، تقریر، تدریس اور تحریر، جن میں سے سب سے آسان تقریر خطابت ہے، اس سے مشکل تدریس ٹیچنگ، سب سے مشکل تصنیف رائٹنگ، کتاب کا لکھنا۔ تو ہر بندہ رائٹر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جس طرح ان کے نام الگ الگ ہیں، اسی طرح ان کے کام اور اثرات بھی الگ الگ ہیں۔ تقریر ہو یا تدریس ہو، جب تک انسان زندہ ہے، باحیات ہے، اس کی بہاریں رہتی ہیں، لوگ چاہنے والے رہتے ہیں، شاگرد رہتے ہیں۔ لیکن جو ہی انتقال ہوا دنیا سے، بندہ گیا، تو اب نگاہیں دوسروں کو تلاش کرتی ہیں، دوسرے اوریٹرز، دوسرے خطباء، دوسرے ٹیچرز۔ جی بالکل۔ لیکن تحریر، تصنیف واحد ایسا شعبہ ہے کہ جس کا فیض نسلاً بعد نسل صبح قیامت تک رہتا ہے، بالکل، جنریشن میں منتقل ہوتا ہے۔ آنے والی نسلیں اسے پڑھتی ہیں، اس سے فیض حاصل کرتی ہیں۔ بلا شبہ حضور صدر العلماء علیہ الرحمۃ والرضوان نے ان تینوں شعبوں میں خدمات انجام دی ہیں۔ تقریر اور خطاب آپ بہت کم فرماتے تھے، لیکن علماء کا بیان ہے کہ جب کسی کانفرنس میں آپ خطاب فرماتے تو آپ کا خطاب لاجواب علمی ہوا کرتا تھا۔ بہت سے ایسے مسائل جو مدرسوں میں آ کر کے جو ہے طلبہ سیکھتے ہیں، عوام آپ کے خطاب سے سیکھ جایا کرتے تھے۔ اور تدریس تو آپ کی سبحان اللہ اپنے زمانے کے امام رازی اور امام غزالی تھے آپ۔ اور تصنیف میں آپ آئیں تو بخاری شریف کی شرح، کیا بات، البشیر القاری، بشیر القاری آپ نے لکھی، اور اسی طرح آپ نے کافیہ کی شرح بشیر الناجیہ لکھی، جو کہ درس نظامی کی مشہور کتاب ہے۔ اسی طرح آپ نے شرح میت عامل کی شرح البشیر الکامل لکھی، اور پھر نہمیر کی شرح
البشیر آپ نے تصنیف فرمائی، پھر عوام کے روز مرہ کے مسائل کے لیے آپ نے نظام شریعت، اور اس کے بعد صحیح النظر فی صعود القمر، یہ چاند پر آج ایک نظریہ ہے کہ لوگ چاند پر پہنچ گئے، تو اس کی بھی تحقیق آپ نے کی، اور اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اور آپ کی کیا تحقیق ہے، اس پر آپ نے مکمل ایک رسالہ لکھا، صحیح النظر فی صعود القمر۔ تقریباً 11 کتابیں ہیں آپ کی، جس میں سے بشیر القاری، بشیر الناجیہ، بشیر الکامل اور البشیر، یہ سب وہ کتابیں ہیں جن سے فقط طلباء اور علماء ہی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، چونکہ یہ فنی کتابیں ہیں، علم حدیث میں ہے، علم نحو میں ہے، اور البتہ نظام شریعت یہ ایسی کتاب ہے جو عوام کے لیے بھی ہے، طلباء کے لیے بھی ہے، علماء کے لیے بھی ہے۔ اس میں بھی آپ نے تحقیقی گفتگو فرمائی ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کا انگلینڈ سے انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہو گیا ہے الحمدللہ، تو میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں اور استفادہ حاصل کریں اس سے۔ بشیر کا عنوان ہے آپ کے ذہن میں؟ اس کتاب کا نظام شریعت، روز مرہ کے جو مسائل پیش آتے ہیں، شرعی مسائل، تو اس پر یہ ہے۔ بشیر القاری علم حدیث میں آپ نے صرف 7 حدیثوں کی شرح کی ہے 247 پیجز پر۔ دبئی کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، بلکہ انہوں نے اس کا کیلکولیشن کیا، صدر علماء کی بشیر القاری کو دیکھا، اس پر عربی میں جو مقدمہ ہے اور جو آپ کی زبردست اس پر تحقیق انہوں نے جب پڑھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت نے بخاری کی صرف 7 حدیثوں کو 247 پیجز پر جمع کیا ہے، یعنی کمنٹری جو کی ہے تو 247 پیج بنتے ہیں۔ اگر حضرت پوری بخاری کی شرح کر دیتے تو 1200 والیومز بنتے ہیں، یعنی جیسا آپ کا علم تھا۔ تو یہ حضرت کی تصنیفی خدمات رہی ہیں، اور تدریسی خدمات میں تو ایک سے ایک آفتاب و مہتاب بن کر زمانے میں اپنے چمکے، اور جن کا فیض جو ہے سارے زمانے نے پایا۔ علماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے، سبھی تھے الحمدللہ، اور آج بھی وہ فیض جاری و ساری الحمدللہ۔ دعا ہے کہ تا قیامت یہ جاری و ساری رہے۔ آمین۔ کتابوں کا ذکر ہو گیا، میں چاہوں گا کہ حضرت صدر العلماء رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں۔ اس سے پہلے چونکہ کتابوں کا ذکر ابھی چلا تھا، جی جی، تو اس میں سے جوڑنا چاہیں گے آپ؟ ہاں، کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا، ایک بڑی اہم بات۔ جس طرح سے ابھی ہمارے برادر مکرم، ہمارے بڑے بھائی نے بتایا کہ سب سے آسان تقریر ہے کہ مقرر اپنی کہی ہوئی بات کا جواب دے صرف اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ اسٹیج پر، کرسی خطابت پر بیٹھا ہے۔ اس وقت سوال جواب کر لیجئے، جو اعتراضات ہیں ان کی کہی ہوئی باتوں پر وہ اعتراض پیش کر لیجئے اور جواب پا لیجئے۔ جب محفل برخاست ہو جائے تو پھر کچھ نہیں، سب موقوف، سلسلہ منقطع۔ اور دوسرا ہے تدریس، جی، اور پھر سب سے مشکل تصنیف، کیونکہ مصنف اپنے وصال کے بعد بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے ان کی تصنیف پر، تو ان کے شاگردوں پر اس کی جواب دہی عائد ہوتی ہے، یا شاگردوں کے شاگردوں پر، تو سب سے مشکل تصنیف ہے۔ حضور صدر العلماء کتنے ذمہ دار مصنف تھے، اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ جی بالکل، کتنی ذمہ داری کے ساتھ آپ نے کتابیں لکھی ہیں، تحریر فرمائی ہیں۔ الجامعۃ الاشرفیہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں۔ وہاں کے ایک طالب علم تھے مولانا عبد الرحمن، جو ضلع پورنیہ بہار کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے البشیر الکامل سے ایک ایسا نحوی قاعدہ ڈھونڈ نکالا جو شرح جامی سے بالکل الگ تھا، متصادم۔ شرح جامی میں علامہ عبد الرحمن جامی نے کچھ اور کہا تھا اور حضور صدر العلماء نے کچھ اور تحقیق فرمائی تھی، بالکل ایک دوسرے کے برعکس۔ ہاں، برعکس تھا۔ مطلب قاعدہ ایک تھا لیکن نتیجہ جو حضرت علامہ جامی نے اخذ کیا تھا، حضرت نے بالکل اس کا عکس، معکوس عقیدہ حضرت نے جو ہے نتیجہ اخذ کیا، معکوس، ایک دم منعکس اس کے۔ تو حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب جو وہاں پر طالب علم تھے اشرفیہ میں، انہوں نے جب یہ البشیر الکامل کو مطالعہ کیا، پھر علامہ جامی کے شرح جامی کو مطالعہ کیا، تو وہ حیرت میں آ گئے کہ حضور صدر العلماء نے علامہ جامی کے خلاف کیسے
رائے حضرت کی مختلف ہو گئی یہاں پر. جی تو انہوں نے علامہ عبدالرؤف بلیابی جو شیخ الحدیث تھا اشرفیہ میں نائب شیخ الحدیث, ان سے مسئلہ دریافت کیا. تو دیکھیے بڑوں کی بارگاہ میں چھوٹے کس طرح مؤدب بن کے رہتے ہیں. علامہ عبدالرؤف بلیابی نے فرمایا کہ میری مجال نہیں کہ میں اس میں سلسلے میں کچھ لب کشائی کر سکوں, کیونکہ یہ قول کسی ایرے غیرے چھوٹے کا نہیں, یہ وقت کے امام النحو کا قول ہے جو صدر العلماء کا یہ قول ہے. تو اس سلسلے میں آپ انہی کی بارگاہ میں رجوع کیجیے, میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سبحان اللہ. تو مولانا عبد الرحمن نے وہ سلسلہ وہ مسئلہ میرٹھ میں حضرت کو لکھ کر بھیجا مکتوب کے ذریعے, خط کے ذریعے. حضرت نے فرمایا جواب میں کہ مجھے خوشی ہوئی, آپ کا خط مجھے ملا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ابھی اشرفیہ میں ایسے طلبہ موجود ہیں جنہیں مسئلے کی تحقیق کی جستجو رہتی ہے. حضرت نے فرمایا. اور پھر بعد میں حضرت نے جو علامہ عبد الرحمن جامی کے خلاف ایک نحوی مسئلے میں جو موقف آپ نے اپنا پیش کیا تھا علامہ عبد الرحمن جامی کے موقف کے خلاف, تو اپنے موقف کی تائید میں حضور صدر العلماء نے 70 علماء نحو کے اقوال نقل فرمائے. اللہ اکبر. 70 علماء نحو کے اقوال نقل فرمائے. اور پھر فرمایا کہ ایک طرف علامہ جامی کا تنہا قول تھا اور دوسری طرف ان 70 علماء نحویین کا اقوال جو ہے میرے پیش نظر تھے. اسی لیے میں نے علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کو چھوڑ کر ان حضرات کے اقوال کی تائید میں مسئلے کا جواب رقم کیا ہے. تو یہ حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیفی ذمہ داری کی ایک جھلک تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. دل تو چاہتا ہے کہ اس بیان کو تو اس میں ایک بات چھوٹ رہی ہے. تو مولانا عبد الرحمن صاحب نے جب یہ جواب حضرت کا آیا تو انہوں نے علامہ عبد الرؤف بلیابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جواب جب پیش کیا تو مولانا عبد الرؤف بلیابی نے حیرت و استعجاب میں آ کر متحیر ہو کر اپنی دانت تلو انگلی دبا لی, جو ایک محاورہ کہتے ہیں نا دانت تلو انگلی دبانا, یعنی کہ تعجب میں آ گیا بہت, اور کہا کہ اس علمی میدان میں, علم نحو کے میدان میں تو حضور صدر العلماء ہمارے وہم و گمان سے بھی بہت آگے ہیں. اور مولانا عبد الرؤف بلیابی کہتے ہیں کہ سچ پوچھئے تو حضور صدر العلماء کا امام النحو خطاب مجھے اسی دن سمجھ میں آیا کہ آپ کو امام النحو کیوں کہا جاتا ہے. امام صرف و نحو تھے, ادب میں غرق و محو تھے, فقیہ شہر و دہر تھے, محدث انام تھے, علوم عقلیہ میں ان کا مرتبہ بلند تھا, علوم عقلیہ میں ان کا مرتبہ بلند تھا, مفسروں کے شیخ تھے, کلام کے امام تھے, مفسروں کے شیخ تھے, کلام کے امام تھے, وہ اپنی خوبیوں میں بے نظیر و بے پناہ تھے. حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 29 جمادی الاول 1398 ہجری مطابق 8 مئی 1978 عیسوی بروز پیر وصال فرمایا. اور میں آپ کو بتاؤں حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا. سنبھل کے ایک عالم دین تھے حضرت مولانا اختصاص الدین صاحب اجملی, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور صدر العلماء کا وصال ہو چکا ہے. اچھا, سنبھل ایک شہر ہے اور میرٹھ دوسرا شہر ہے. ان دونوں شہروں کے بیچ کی دوری جو ہے تقریباً بائی روڈ 5 to 6 آورس ہے. تو مولانا اختصاص الدین صاحب نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ حضور صدر العلماء کا وصال ہو چکا ہے. تو ہم کچھ لوگوں کے ہمراہ ایک شخص کے علاج کے لیے گئے جن کا اثر ہو گیا تھا, جنات جن کے اوپر آ جاتے ہیں تو پھر اس کا روحانی علاج کیا جاتا ہے. جب ہم پہنچے اس شخص کے پاس تو وہ شخص نارمل تھا, نارمل, جن نہیں تھا اس کے اوپر, اور بعد میں ایک دم اس کی حالت متغیر ہو گئی اور جن پھر حاضر ہو گیا. تو مولانا اختصاص الدین صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے معلوم کیا کہ آپ کہاں پر تھے تو اس جن نے کہا کہ آج مسلمانوں کے ایک بہت بڑے عالم کا انتقال ہو گیا ہے میرٹھ میں, جن کا نام صدر العلماء علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گئے تھے. سبحان اللہ.
تب انہیں پتہ چلا کہ ہاں تب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو چکا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم کہ آپ کی ولادت مبارکہ بھی دوشنبے کے دن پیر کے دن ہوئی تھی اور آپ کا وصال بھی پیر کے دن ہوا. اور مہینہ کون سا تھا؟ 29 جمادی الاول. یعنی کہ اسی مہینے میں. اسی مہینے میں الحمدللہ حضرت کا عرس ہوتا ہے اور حضرت کا علمی روحانی فیض تقسیم ہوتا ہے. ویسے تو ان کی کتابوں سے، ان کے شاگردوں سے جو مشائخ ہیں، علماء ہیں، پوری دنیا فیض پاتی رہے گی، لیکن خاص طور پر یہ مہینہ 29 جمادی الاول حضور صدر العلماء میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا مہینہ ہے. اور اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسی ذات کہ جس نے حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ علیہ جیسا شاگرد دنیا کو دیا ہو، جو ان کے لیے تو اسٹوڈنٹ تھے، شاگرد تھے، مگر دنیا کے لیے وہ امام تھے، قائد انقلاب تھے اور پیر و مرشد تھے، خطیب اعظم تھے. تو ان کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ اپنے مرشد گرامی کے اساتذہ بالخصوص صدر علماء علامہ سید غلام جاری میٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کے حوالے سے محفلوں کا انعقاد کرے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کریں. آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ کیوں ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس طرح کے بزرگان دین سے الفت، محبت، انس رکھنے کی ضرورت ہے؟ کیوں؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی معنی میں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، علماء ہی ڈرتے ہیں، وہی ڈر سکتے ہیں. اور دوسری جگہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے درجے بلند فرمائے گا. والذین اوتوا العلم درجات، اور ان کے درجے بلند فرمائے گا جنہیں علم دیا گیا. تو علم ایک نور ہے اور علماء کرام الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، منتخب بندے ہیں جنہیں تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے. علماء کرام جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو یہ علماء کرام انبیاء کرام بالخصوص حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہیں، انہیں حضور کا قرب حاصل ہے الحمدللہ. حضور نے خود فرمایا کہ جس نے عالم کے چہرے کی زیارت کی گویا اس نے میرے چہرے کی زیارت کی، میری زیارت کی. سبحان اللہ. تو ہم جب ان علماء کرام کے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے توسل سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا قرب ہمیں حاصل ہوگا، علم کے فوائد اور ثمرات جو ہیں ہمیں حاصل ہوں گے، اور الحمدللہ علم کے ذریعے ان کی عملی زندگی، ان کے جو ہے باطنی معاملات اور تصوف اور روحانیت اور احسان کے حوالے سے جو ان کے مشاغل تھے روزمرہ کے، شب و روز کے، عبادت کے جو مشاغل تھے، وہ سب ہم دیکھ کر کے ان کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوں. دو الفاظ آخر میں. جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء کی صحبت، ان کی قربت ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوارتی ہے. اس سلسلے میں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بھی ملتی ہے کہ یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، علم حاصل کرنے والا، یا پھر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بنو. ان تین کے علاوہ چوتھا نہ بننا، یعنی عالم بھی نہیں، متعلم بھی نہیں، اور علماء کی صحبت، ان کی کمپنی میں بیٹھنے والے بھی نہیں. تو چوتھے اگر ہوئے تو ہلاک ہو جاؤ گے. عالم کی صحبت میں بیٹھو گے تو آپ کو دین کے مسائل معلوم ہوں گے اور اللہ رسول کی جو ہے وہ ناراضگیاں اور اللہ کو کیا پسند ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا کس میں ہے، یہ تمام باتیں علماء کی صحبت سے معلوم ہوں گی. قرآن و حدیث کا بیان علماء کی صحبت سے حاصل ہوگا. لیکن جب علماء کی صحبت سے دور رہو گے تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں رہ کر ہلاک ہو جاؤ گے. صدر علماء امام النحو علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ صرف عالم تھے بلکہ عالم بنانے والے تھے،
اور نہ صرف عالم بنانے والے تھے بلکہ آپ ولایت کے عظیم منصب پر فائز تھے. آپ جامع شریعت و طریقت تھے. دونوں سمندروں سے، سمندر علم اور سمندر معرفت، دونوں سے آپ کو کامل فیض حاصل ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے تلامذہ میں، اسٹوڈنٹس میں آپ دیکھیں گے کہ عالم بھی ہوئے ہیں اور اپنے دور کے مشائخ بھی ہوئے ہیں. تو ہمیں ایسے علماء سے فیض حاصل کرنا چاہیے اور ایسے علماء کے قریب ہونا چاہیے جو عالم ربانی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق کا جام بھر بھر کر پلانے والے ہیں. انشاءاللہ. مولانا قطب الدین صاحب، مولانا محی الدین صاحب، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اللہ رب العزت اس ملاقات کو، اس پروگرام کو اپنے دربار میں شرف خلد عطا فرمائے. یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ناظرین اس پروگرام سے ضرور استفادہ کریں گے، اور یہی دعا ہے کہ تا حیات، جب تک کہ آخری سانس ہے، اللہ رب العزت ہمیں بزرگان دین کی صحبت میں رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ناظرین، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوا. آج ہم نے بات کی صدر العلماء کے بارے میں. امید کرتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک طرح سے ایک متعارف تھا صدر العلماء کے بارے میں. امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا. اور آخر میں اس شعر سے ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے کہ مجھ پہ تحقیق میرے بعد کرے گی دنیا، مجھ پہ تحقیق میرے بعد کرے گی دنیا، مجھ کو سمجھیں گے میرے بعد زمانے والے. دعا میں یاد کریں، رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہے زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.